الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں، میرے عزیز بھائیوں اور میری قابل احترام بہنوں، آج میں کوئی نئی بات سنانے نہیں آیا، آج میں اپنے دل کے زخم کھولنے آیا ہوں۔ آج میں اپنے اور آپ اپنے دل کا حساب کریں۔ آج یہ دیکھیں کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت کتنی باقی ہے، ہمارے دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کتنی باقی ہے، ہمارے دل میں آخرت کی فکر کتنی باقی ہے۔ آج چند لمحوں کے لیے دنیا کے شور و غل کو بھول جائیں، اپنے کاروبار، اپنی دولت، اپنی اولاد، اپنے گھر، اپنی زمینیں، اپنے عہدے، سب کو ایک طرف رکھ دیں اور اپنے دل سے ایک سوال کریں، اگر آج میری زندگی کا آخری دن ہو تو کیا میں اپنے رب سے ملنے کے لیے تیار ہوں؟ اگر آج میری روح قبض ہونے لگے، اگر آج میرا نامہ اعمال بند ہونے لگے، اگر آج میری آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہونے لگے تو کیا مسکراتے ہوئے اللہ سے ملاقات کر سکوں گا؟ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میری عزیز بہنوں، زندگی بہت مختصر ہے لیکن غفلت بہت لمبی ہے، موت بہت قریب ہے، شام ڈھلنے کو ہے لیکن ہماری امیدیں بہت دور تک پھیلی ہوئی ہیں۔ ہم ایسے جی رہے ہیں جیسے کبھی مرنا ہی نہیں، حالانکہ ہر گزرتا ہوا لمحہ ہمیں قبر کے ایک قدم قریب لے جا رہا ہے۔ آج مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اپنے دل کا محاسبہ کرنا ہے۔ آج میرے دل سے نکلا یہ دکھ سن کر اگر دل نرم ہو جائے، آنکھیں نم ہو جائیں، گناہوں پر ندامت آ جائے اور اللہ کی طرف پلٹنے کا ارادہ ہو جائے تو یہی ہماری کامیابی ہے۔ میرے بھائیوں، ہاں اسی میں کامیابی ہے۔ جب موت کا شکنجہ جکڑ لے گا، سانسیں ٹوٹنے لگیں گی، گھر والے چاروں طرف کھڑے ہوں گے، کسی کے ہاتھ میں پانی ہے، کوئی کلمہ پڑھ رہا ہے، کوئی ڈاکٹر کو بلا رہا ہے، مگر ڈاکٹر بھی خاموش کھڑا ہے، وہ کہتا ہے اب میرے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا، اور پھر موت کا فرشتہ آن پہنچتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وہ لمحہ جس سے دنیا کا ہر بادشاہ ڈرا، ہر فقیر ڈرا، ہر امیر ڈرا، ہر غریب ڈرا، ہر کمزور ڈرا، ہر طاقتور ڈرا، ہر ظالم ڈرا، ہر مظلوم ڈرا، ہر جوان ڈرا، ہر بوڑھا ڈرا، آج وہ لمحہ آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ جس زبان سے دنیا کی باتیں کرتے تھے وہ زبان خاموش ہو رہی ہے، جن آنکھوں سے دنیا دیکھتے تھے وہ پتھرا رہی ہیں، جن ہاتھوں سے دولت اکٹھی کی تھی وہ ڈھیلے پڑ رہے ہیں، جن قدموں سے گناہوں کی طرف دوڑے تھے وہ حرکت کرنا چھوڑ رہے ہیں۔ ایک ہچکی میں ختم ہو گیا قصہ حیات جس پہ انسان کو برسوں غرور رہا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون عمل کے اعتبار سے بہتر ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ کون زیادہ مالدار ہے، یہ نہیں فرمایا کہ کون زیادہ مشہور ہے، یہ نہیں فرمایا کہ کس کے پاس زیادہ بڑا عہدہ ہے، یہ نہیں فرمایا کہ کون زمیندار زیادہ بڑا ہے، بلکہ یہ فرمایا کون بہتر عمل والا ہے۔ ہاں میرے بھائیوں، کون بہتر عمل والا ہے۔ آج دنیا نے ہمیں یہ سکھایا ہے، کامیابی بڑا گھر، بڑی گاڑی، زیادہ دولت، بڑا عہدہ اس میں ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کامیابی اچھا عمل میں ہے۔ اے اللہ کے بندو، کتنے لوگ کل تک ہمارے ساتھ تھے، ہنستے تھے، بولتے تھے، نمازیں چھوڑتے تھے، گناہوں پر فخر کرتے تھے، آج ان کی قبروں پر گھاس اگی ہے، ان کے کاروبار دوسروں کے ہو گئے، ان کے گھروں میں کوئی اور رہتا ہے اور ان کی دولت وارثوں میں تقسیم کی جا چکی، لیکن ان کے اعمال آج بھی ان کے ساتھ ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ جو موت کو یاد رکھتا ہے وہ گناہ کرتے ہوئے کام جاتا ہے، وہ نماز نہیں چھوڑتا، وہ ماں باپ کا دل نہیں توڑتا، وہ کسی یتیم پر ظلم نہیں کرتا، وہ حرام مال کھاتے ہوئے ڈرتا ہے، وہ تنہائی میں بھی اللہ سے شرماتا ہے،
لیکن جو موت کو بھول جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے ابھی بہت وقت باقی ہے، وہ کہتا ہے ابھی جوان ہوں، ابھی توبہ کر لوں گا، ابھی زندگی پڑی ہے۔ مگر کتنے نوجوان قبروں میں سو رہے ہیں، کتنے بچے دفن ہو چکے ہیں، کتنے صحت مند لوگ اچانک دنیا چھوڑ گئے۔ موت نہ عمر دیکھتی ہے، نہ دولت، نہ طاقت، نہ حسن، نہ شہرت، وہ صرف اللہ کے حکم سے آتی ہے، اور جب آتی ہے تو ایک لمحہ بھی مہلت نہیں دیتی۔ اجل نے نہ چھوڑا، نہ کسرا، نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا۔ ہر ایک لے لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسمان کیسے کیسے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جب موت کا شکنجہ جسم کو جکڑ لیتا ہے تو سانس بھی کبھی اوپر جاتی ہے، کبھی نیچے آتی ہے، کبھی آنکھیں ایک جگہ جم جاتی ہیں، ہونٹ ہل رہے ہیں مگر آواز نہیں نکل رہی، گھر والے رو رہے ہیں، اولاد کہہ رہی ہے ابو ہمیں چھوڑ کر نہ جائیں، ماں پکار رہی ہے، بیوی رو رہی ہے، لیکن کوئی ایک لمحہ بھی زندگی کا واپس نہیں لا سکتا۔ پھر تمہارے کپڑے اتارے جائیں گے، جس جسم کو خوشبو سے مہکایا، جس کے لیے مہنگے لباس خریدے، جس جسم کو آئینے کے سامنے سنوارتے تھے، آج وہی جسم تختہ غسل پر رکھا جائے گا، پانی بہایا جائے گا، اور چند لمحوں میں تمہیں سفید کفن میں لپیٹ دیا جائے گا۔ آج تک ہم دوسروں کے جنازے میں گئے، لیکن آج جنازہ تمہارا ہے، لوگ تمہارے قریب کھڑے ہیں مگر اب کوئی تم سے بات نہیں کر رہا، سب کہہ رہے ہیں اللہ مغفرت فرمائے، بڑا اچھا آدمی تھا، یہاں شاید کوئی خاموشی سے صرف افسوس کر رہا ہو۔ آخری ہچکی آئی تو سب راز کھل گئے، اپنے بھی چھوڑ گئے، خواب بھی بکھر گئے، جن ہاتھوں میں کبھی دنیا سمٹتی تھی، آج وہ ہاتھ کفن میں سمٹ گئے۔ اعلان ہوگا نماز جنازہ تیار ہے، لوگ صفیں باندھیں گے، وہی کندھے جن پر تم نے کبھی کسی اور کا جنازہ دیکھا تھا، آج انہی کندھوں پر تم ہو۔ قبرستان آئے گا، قبر تیار ہے، تمہیں آہستہ آہستہ قبر میں اتارا جائے گا، رشتے دار آخری مرتبہ تمہارا چہرہ دیکھیں گے، اور پھر مٹی ڈالنا شروع ہو جائے گی، پھر تیرے اپنے ہی تجھ پر مٹی پھینکیں گے، ایک مٹھی مٹی، دو مٹھی مٹی، تین مٹھی مٹی، اور پھر قبر بند، ہر طرف اندھیرا، خاموشی، تنہائی، نہ کوئی دوست، نہ بیوی، نہ باپ، نہ ماں، نہ بیٹا، نہ بیٹی، نہ مال، نہ کوئی عہدہ، نہ کوئی پروٹوکول، اب صرف تم اور تمہارے اعمال۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور لوگ واپس چلے جاتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتی ہے۔ جن لوگوں کے لیے زندگی بھر محنت کی وہ واپس جا رہے ہیں، کسی کو کاروبار کی فکر ہے، کسی کو کھانے کی، اور کسی کو گھر پہنچنے کی، اور تم اب قبر میں اکیلے رہ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر یہاں نجات مل گئی تو بعد کے مراحل آسان ہیں، اور اگر یہاں نجات نہ ملی تو بعد کے مراحل اس سے زیادہ سخت ہیں۔ انسان پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن میں قبر یہ کلام نہ کرتی ہو میں تنہائی کا گھر ہوں، میں تنہا رہنے کی جگہ ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، اور میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ اور پھر جب مومن بندہ دفن کر دیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے تیرا آنا مبارک، ہاں ہاں تیرا آنا مبارک، جو لوگ میری پیٹھ پر چلتے تھے ان میں تو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا، آج تو میرے پاس لایا گیا ہے اور میرے اندر آیا ہے، تو جلد ہی دیکھے گا میں تیرا کیا اکرام کرتی ہوں۔ پھر وہ اس کے لیے حد نظر تک کشادہ کر دی جاتی ہے اور اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اور جب کوئی فاجر گنہگار انسان دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے تیرا آنا نامبارک، جو لوگ میری پیٹھ پر چلتے تھے ان میں تو مجھے سب سے زیادہ ناپسند تھا، آج تو میرے سپرد کر دیا گیا اور میرے پاس آیا ہے، تو جلد ہی دیکھے گا کہ میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں۔ پھر وہ اس پر اس طرح تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ
وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے، اور جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا اور جو آثار چھوڑ گئے سب لکھ رہے ہیں، اور ہر چیز کو ہم نے ایک واضح کتاب میں محفوظ کر رکھا ہے۔ میرے بھائیوں سوچو، ایک نماز چھوڑی لکھ دی گئی، ایک آنسو اللہ کے خوف سے بہایا لکھ دیا گیا، کسی یتیم کا دل دکھایا لکھ دیا گیا، کسی غریب کی مدد کی لکھ دی گئی، کسی پر ظلم کیا لکھ دیا گیا، ماں کا دل توڑا لکھ دیا گیا، باپ کے دل کو سخت الفاظ سے توڑا لکھ دیا گیا، یتیم کا مال ناحق کھایا لکھ دیا گیا، کسی بیوہ کی جائیداد پہ قبضہ کیا لکھ دیا گیا، کسی کو ناحق قتل کیا لکھ دیا گیا، اپنے بھائی کا دل توڑا لکھ دیا گیا، رشتہ داروں سے قطع تعلقی کی لکھ دیا گیا، اس زبان سے چغلی کی لکھ دیا گیا، اس زبان سے کسی پہ بہتان لگایا لکھ دیا گیا، کسی کی غیبت کی لکھ دیا گیا، اس زبان سے کسی کی عزت تار کی لکھ دیا گیا، کسی سے قرض لیا اور واپس کرنے کی طاقت ہوتے ہوئے واپس نہ کیا لکھ دیا گیا، محفلوں میں کسی کا مذاق اڑایا لکھ دیا گیا، کسی کی عزت اس کی گلی میں اس کے محلے میں تار کی لکھ دیا گیا، کسی کو معاف کیا لکھ دیا گیا۔ میرے بھائیوں کچھ بھی نہیں بھولا گیا، کچھ بھی نہیں بھولا گیا۔ ہاں آج کچھ بھی نہیں بھولا جائے گا، ابھی موقع ہے، سانس باقی ہے، قبر ابھی سامنے نہیں آئی، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ۔ ہاں میرے بھائیوں اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، اس سے پہلے کہ تمہارا نام بھی مرنے والوں کی فہرست میں لکھ دیا جائے۔ سال گزر گئے، صدیاں بیت گئیں، بادشاہ بھی مٹ گئے، فقیر بھی مٹ گئے، جوان بھی مٹ گئے، بوڑھے بھی مٹ گئے، جسم مٹی میں مل گیا، ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں، لیکن پھر ایک دن ایسا آئے گا جس دن اللہ تعالیٰ اسرافیل کو حکم دے گا سور پھونک دو، اور پھر وہ ایک آواز جس سے پوری کائنات کو ہلا دینا ہے، اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے جھڑ جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُجِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، وَإِذَا الْإِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب قیمتی حاملہ اونٹنیاں بھی چھوڑ دی جائیں گی، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب جنگلی جانور جمع کر دیے جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ، اور سور پھونکا جائے گا تو یکایک وہ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف تیز چلنے لگیں گے، وہ کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، ہمیں ہماری سوئے رہنے کی جگہ سے کس نے اٹھایا؟ ان سے کہا جائے گا یہ وہی ہے جس نے رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا، قبریں پھٹ جائیں گی، مٹی ہٹ جائے گی، وہی انسان جو کل تک مٹی میں دفن تھا آج اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے کے لیے دوڑ رہا ہے۔ مجرم چیخ رہے ہیں ہائے ہماری بربادی، ہمیں ہماری خوابگاہ سے کس نے اٹھا دیا؟ اور جواب آئے گا یہی وہ دن ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ فرمایا تھا۔ میرے بھائیوں آج اگر اذان سن کر مسجد نہیں جاتے، اس دن اللہ کی عدالت میں بلایا جائے گا۔ آج اگر قرآن کی آواز پر کان بند کرتے ہو، اس دن کوئی کان بند نہیں کر سکے گا۔ آج اگر گناہ پر ہنستے ہو، اس دن آنسو بھی کام نہیں آئیں گے۔ آج اگر تو نے زندگی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں گزاری ہوگی تو آج تجھے یہ حسرت ہوگی کہ کاش مجھے دنیا میں واپس بھیج دیا جائے، لیکن اب دنیا میں واپسی ممکن نہیں۔ ان كانت الا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون الا ما كنتم تعملون۔ تو بس ایک سخت چنگھار ہوگی، پھر اچانک وہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ بس آج قیامت کے دن کسی شخص پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور تمہیں صرف انہی اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم دنیا میں کرتے تھے۔ صرف ایک آواز اور انسانوں کا ایک سمندر حشر کے میدان میں جمع ہو جائے گا، جہاں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے آخری انسان تک
سب کھڑے ہوں گے، کوئی تاج نہیں، کوئی تخت نہیں، کوئی وزیر نہیں، کوئی صدر نہیں، کوئی غریب نہیں، کوئی امیر نہیں، کوئی بادشاہ نہیں، کوئی مظلوم نہیں، کوئی ظالم نہیں، سب کے سب برابر، صرف اعمال کا فرق ہوگا۔ ہاں میرے بھائیوں، صرف اعمال کا فرق ہوگا۔ اس دن باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا، نہ دوست بھائی کے کام آئے گا، نہ کوئی شوہر اپنی بیوی کے، نہ بیوی اپنی اولاد کے، نہ اولاد اپنے باپ کے۔ ہر شخص اپنی فکر میں ہوگا، ہر دل کانپ رہا ہوگا، ہر آنکھ اشک بار ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ۔ یہ ایک جملہ کتنا خوفناک ہے۔ فرشتے گنہگاروں کو الگ الگ کر رہے ہیں، نمازی ایک طرف اور نماز چھوڑنے والے ایک طرف، قرآن پڑھنے والے ایک طرف، قرآن کو بھول جانے والے ایک طرف، سچے ایک طرف، جھوٹے ایک طرف، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے ایک طرف، نافرمان ایک طرف۔ پھر اللہ رب العالمین فرمائے گا الم اہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا کہ شیطان کی پیروی نہ کرنا؟ میرے بھائیوں، کتنی مرتبہ قرآن نے روکا، کتنی مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، کتنی مرتبہ دل نے کہا یہ گناہ چھوڑ دو، لیکن نفس کہتا رہا ابھی وقت ہے۔ آج وہی نفس خاموش کھڑا ہوگا، پھر مجرم جھوٹ بولنے کی کوشش کریں گے، کہیں گے یا اللہ ہم نے تو یہ گناہ نہیں کیا، لیکن اللہ رب العالمین فرمائے گا اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، آج ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، آج ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، آنکھیں گواہی دیں گی، کان گواہی دیں گے، ہر عضو پکار اٹھے گا اے اللہ یہ ہمیں حرام کی طرف لے گیا، ہائے افسوس، جس زبان سے قرآن پڑھنا تھا، درود پاک پڑھنا تھا، وہ بند ہو جائے گی، اور جن ہاتھوں سے تسبیح پکڑنی تھی وہ اپنے مالک کے سامنے گواہ بن جائیں گے۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی چادر ہٹا دی جائے گی، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، اور جب جہنم بھڑکا دی جائے گی، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب کر دی جائے گی، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، تب ہر شخص جان لے گا کہ وہ اپنے ساتھ کیا لے کر آیا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، پھر جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ میرے بھائیوں، اب فرشتے جب اس گنہگار بدبخت کو پکڑ کر جہنم کے کنارے لے جائیں گے، وہ جہنم جس کا تصور دل کو دہلا دیتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا کہ اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتوں نے پکڑے ہوگا۔ اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، جب وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے وہ اس کی ایسی ہولناک آواز سنیں گے، وہ آگ جوش مار رہی ہوگی، غصے سے یوں معلوم ہوگا جیسے ابھی پھٹ پڑے گی۔ پھر ہر آنے والے گروہ سے پوچھا جائے گا الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ سر جھکا کر کہیں گے قالوا بلی قد جاءنا نذیر فکذبنا، کیوں نہیں ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا مگر ہم نے جھٹلا دیا۔ پھر وہ حسرت سے کہیں گے کاش ہم سنتے، کاش ہم عقل سے کام لیتے، آج ہم جہنم والوں میں نہ ہوتے۔ میرے بھائیوں، آج وہ کاش کہنے کا وقت نہیں، آج عمل کرنے کا وقت ہے، سانس باقی ہے، دروازہ توبہ کا کھلا ہے، نماز کا وقت موجود ہے، ماں باپ زندہ ہیں تو ان کے قدم چوم لو، جس کا حق دبایا ہے واپس کر دو، جس کا دل توڑا ہے معافی مانگ لو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جب صرف حسرت باقی رہ جائے اور زبان پر صرف ایک لفظ ہو کاش، اے کاش۔ ان الذين يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، بے شک جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کو دیکھے بغیر اسے ڈر جانا یہی ایمان ہے، رات کی تنہائی میں گناہ چھوڑ دینا یہی ایمان ہے۔ حرام مال سامنے ہو اور بندہ کہہ دے نہیں میرا رب دیکھ رہا ہے،
یہی ایمان ہے۔ تنہائی میں گناہ کی طرف نہ جانا اور دل میں اللہ کا خوف آ جانا، یہی ایمان ہے۔ میرے بھائیوں، شیطان کہتا ہے ابھی وقت ہے، قرآن کہتا ہے وقت بہت تھوڑا ہے۔ شیطان کہتا ہے بڑھاپے میں توبہ کر لینا، قبر کہتی ہے کتنے ہی نوجوان میرے اندر سو رہے ہیں۔ شیطان کہتا ہے زندگی کا مزہ لو، جہنم کہتی ہے میرے شعلے گناہ گاروں کے انتظار میں ہے۔ جنت پکارتی ہے میرے دروازے توبہ کرنے والوں کے لیے کھلے ہیں۔ جنت پکارتی ہے میرے دروازے توبہ کرنے والوں کے لیے کھلے ہیں۔ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے اپنے دل کی گہرائی سے کہو یا اللہ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں مگر تیرا در نہیں چھوڑیں گے۔ رونا ہے تو آج اپنے گناہوں پر رو، حسرت کرنی ہے تو آج اپنی چھوڑی ہوئی نمازوں پر کرو، افسوس کرنا ہے تو آج ماں باپ کے دکھائے ہوئے آنسوؤں پر کرو۔ آج اور ابھی اپنے رب سے معافی مانگو، کیونکہ جب موت آ جائے گی تب نہ آنسو فائدہ دیں گے، نہ حسرت، نہ چیخیں، نہ فریاد، پھر صرف اللہ کا فیصلہ ہوگا۔ آؤ میرے بھائیوں مل کر دعا کریں، اے اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں، تیرے در کے سوالی ہیں۔ یا اللہ ہمارے گناہ بہت ہیں مگر تیری رحمت ان سب سے زیادہ وسیع ہے۔ یا اللہ ہماری چھوٹی بڑی پوشیدہ اور ظاہر خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں سچی توبہ نصیب فرما، ایسی توبہ جس کے بعد ہم پھر گناہ کی طرف نہ لوٹیں۔ یا اللہ سکرات موت کو ہمارے لیے آسان فرما۔ یا اللہ ہمیں کلمہ طیبہ پر خاتمہ نصیب فرما۔ یا اللہ منکر نکیر کے سوالات میں ہمیں ثابت قدمی عطا فرما۔ یا اللہ حشر کے دن جب سب تیرے سامنے کھڑے ہوں گے ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارا حساب آسان فرما۔ یا اللہ ہماری لغزشوں سے درگزر فرما اور ہمیں اپنی مغفرت سے نواز دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے والا بنا، لوگوں کے حقوق ادا کرنے والا بنا اور ہمارے دلوں میں اخلاص، تقوی اور اپنی محبت پیدا فرما۔ یا اللہ ہمیں دنیا میں خیر، قبر میں راحت، حشر میں آسانی، الصراط پر سلامتی اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔